ایک حدیث سنا انکم فی زمان مدن وان السیر بکم لسریع افلا ترون اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بكل معروف قال مقداد رضی اللہ عنہ بل هدنة یا رسول اللہ قال دار بلاء وانقطاع فإذا التوست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال. یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی قرآن کے ساتھ گزاری 70 برس کی عمر میں 62 برس قرآن کے ساتھ گزاری. سبحان اللہ. اس پر مجھے راستہ میں حدیث یاد ہے. میرے نبی نے فرمایا تم زمان ہدنہ میں ہدنہ کے وقت ہو. ہدنہ کا مطلب نہیں بتایا. فرمایا تم دیکھو تو صحیح نئے چہرے پرانے ہوتے جا رہے ہیں, نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں, پہلی شکلیں پرانی ہو رہی ہیں, زمانہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آخرت کے وعدہ جو اللہ کا ہے اس کو قریب لا رہا ہے اور ہر بعید کو قریب کر رہا ہے, قریب کو دور کر رہا ہے. اگر سب قریب سے دور چلے گئے ایسے ہم بھی ایک دن دور چلے جائیں گے. تو جب تم پر فتنے ٹوٹے اندھیری رات کی طرح جیسے آج ہم اس وقت ہماری حالت ہے, وہ کبحر مجین یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. آج اس سمندر میں میں نے سفر کیے ہیں تو رات کو جب اندھیرا ہوتا ہے تو سمندر بھی کالا ہو جاتا ہے اور رات بھی کالی ہو جاتی ہے اور اوپر اگر بادل ہوں تو پھر وہ اور زیادہ سیاہی چھا جاتی ہے. تو بادل بھی دیکھے, رات کی تاریکی بھی دیکھیے اور سمندر کی تاریکی بھی دیکھیے. تو جب تم پر فتنے بٹھا دو پیچھے رومال بچھا دو, یہ گھر سے رومال نکال کر بٹھا دو, رومال نکال دو گھر سے مولانا صاحب کو بٹھا دو. تو فرمایا جب تم پر ایسے فتنے ٹوٹ کے گریں جیسے کالی سیاہ رات ہو اور اندھیرا گھپ ہو اور گھنگور گھٹا ہو, گھٹا ٹوٹ اندھیرا ہو, تم اپنا ہاتھ دیکھو تو لم یکد یرا, اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو نظر نہ آئے. ان اندھیروں میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا علیکم بالقرآن, تو تم قرآن کو پکڑ لیں. یہ شخص ہے جس نے قرآن کو پکڑا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ, یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا, اور یہ وہ سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش بھی اللہ قبول کرے گا, جس نے قرآن کو زندگی کا راستہ بنایا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, صرف ایک کتاب دعویٰ کرتی ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے تو قرآن پہ آ گیا. یہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. اسے کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین, اسے جبریل فرشتہ لایا ہے. یہ کس پر اترا ہے؟ اللہ قلب کا ہے, میرے محبوب آپ کے دل پر اترا ہے. یہ کیوں اترا ہے؟ لتکون من المنذرین, کہ آپ دنیا فیصلہ آباد والوں کو بتاؤ کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اگر اس سے اختیار نہ کیا تو کتنا خوفناک انجام ہے. چند ٹکوں پر, چند پیسوں پر بک جانے والے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں, اور اللہ کے سامنے جھک جانے والے, اپنی دنیا کی پرواہ نہ کرنے والے اپنی آخرت کو اور دنیا کو آباد کر رہے ہیں. بلسان عربی مبین, یہ عربی زبان میں ہے. یہ علماء طلبہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عربی سیکھو, عربی سیکھو, صرف ترجموں سے قرآن کا ذائقہ
نہیں آتا۔ قرآن ایک ذائقے دار کلام ہے، قرآن ایک حسین نغمہ ہے، ایک لطیف موسیقی ہے، دل کے تاروں پر چڑھنے والا یہ کلام ہے، لیکن اس کے لیے جو اس کی لغت کو سمجھے اور جانا، تو اس کے لیے قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ بس اس میں ڈوب ہی جانا اے دل پار ہو جانا، پر ڈوبنے کو دل کرتا ہے، جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ شخص بہت کامیاب ہے، 62 برس قرآن کی خدمت کی، مسجد سے درسگاہ سے گھر، اس کے علاوہ ان کی کوئی دنیا نہیں تھی، نہ کسی کی غیبت، نہ کسی کی برائی، نہ کسی کا گلہ، نہ اب دل میں کسی کے بارے میں بغض، سب سے دل صاف۔ یہ وہ صفات ہیں جس پر آدمی اپنی آخرت بناتا ہے۔ میرے بھائیو، میری چھوٹی سی گزارش ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پیار ہے تو 3 کام کرو، ایک کبھی جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ ہمارے تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو ان کا کاروبار نہیں چلتا، اور میرا اللہ کہتا ہے فَلَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پڑے، لعنت۔ اور لعنت کیا چیز ہے؟ ہم تو ہمیں لفظ لعنت کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی تشریف لے جا رہے تھے، ایک صحابی کا منہ اٹھ نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اسے کہا لعنت اللہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا کس پہ لعنت کی ہے؟ کہ اونٹ پہ، ادھر پہ، اس اونٹ کو ہمارے سفر سے نکال دو، جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے اس قابل نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ سفر کر سکے۔ بے جان کو اپنے سفر سے نکال دیا، اور جب پورا بازار جھوٹ بول رہا ہے اور بارش کی طرح اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، تو ہم چند ٹرکوں پہ کیا زندگی گزاریں، اور چند سانسیں، چند لمحے، چند گھڑیاں، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر سفر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ آج نہیں کل نہیں ہوں گے، کل جو ہے وہ پرسوں نہیں ہوں گے، پرسوں جو ہے وہ پرسوں نہیں ہوں گے۔ كذلك الليل والنهار، اسی طرح وتلك الايام نداولها بين الناس۔ میرے بھائیو، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں ان کے صبح گیا تھا، کے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے گھر کا نقصان تو ہوا ہے، لیکن پوری امت کا نقصان، پورے ملک، ایک آدمی ہیں انگلیوں میں گنے جائے تو کورے زیادہ ہیں، لوگ تھوڑے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو خلا کر ایک ڈاکٹر مر جائے 100 ڈاکٹر دنیا چٹکاتے پھر رہے ہیں، ایک انجینئر مر جائے 100 انجینئر دنیا چٹکاتے پھر رہے ہیں۔ ایک ایسا اللہ والا مر جائے تو پیچھے خلا ہوتا ہے، اور کرنے کے لیے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ آج آپ سب کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک چھوٹا سا کاری مسجد کا آپ سب کیوں کھینچ کے آ گئے ہیں؟ یہ اس کے قرآن نے آپ کو کھینچا ہے، اس کی نیکی نے آپ کو کھینچا ہے۔ بھائیو، ہم ایسی موت مریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم ایسی موت نہ مریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، ہم ایسی موت مریں کہ اللہ کا رسول ہم پہ راضی ہو، ہم ایسی موت نہ مریں کہ اللہ کا رسول ہم پہ ناراض ہو۔ تو فرمایا ایک سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ دوسرا فرمایا دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ میں کس طرح کاموں کے دروازوں پہ دستک دے کر اپنی آواز اندر پہنچاؤں کہ میرا تاجر دھوکہ دینے کو ہی کاروبار سمجھتا ہے، جھوٹ بولنے کو ہی کاروبار سمجھتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ 5 نمازیں فرض ہیں، سال کے 30 روزے فرض ہیں، زکوٰۃ اور ہر مالداروں پر ہے۔ اتنی مختصر سی چند صفات کو اپنا لیں تو ہمارا انجام خوبصورت، ہماری دنیا خوبصورت۔ فرائض کو پورا کریں، نماز میں کوتاہی نہیں کریں، سچ بولے، نیت کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے کام کرنا۔ تیسرا رزق حلال کمانا، تو انشاءاللہ دنیا کی جنت اور آخرت کی جنت۔ اب ہم اپنے قاری صاحب کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا اگلا سفر آسان کرے۔ ہمارا وقت ہے تو ہمارا سفر بھی آسان کرے، راضی ہو، اس کا رسول ہم پہ راضی ہو۔ سب نیت